سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر مجلس، علماء کرام اور شرکائے مجلس، ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کی آزادی کی تاریخ اور جمعیت علماء کی تاریخ ایک ساتھ چلتی ہے۔ ملک کی آزادی کی پہلی آواز جمعیت علماء کے ان بزرگوں نے بلند کی تھی جن کی فکروں کی بنیاد پر جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا، اور صرف نعرہ ہی نہیں دیا تھا، عملی طور سے میدان میں آئے تھے اور ملک کی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی تھیں۔ جمعیت علماء کے نام سے جب ان بزرگوں کی جماعت موسوم ہوئی 1919 میں، تو جمعیت علماء نے آگے بڑھ کر قائدانہ کردار ادا کیا اور ملک کی کسی بھی سیاسی پارٹی سے زیادہ قربانیاں جمعیت علماء نے ملک کی آزادی کے لیے دی۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام نے شہادتیں پیش کی، لیکن انگریز بڑی شاطر قوم تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ ملک اب آزاد ہو جائے گا اور یہاں سے اپنا بوریا بستر ہمیں سمیٹنا پڑے گا، تو اس نے ایک ایسی چال چلی جس نے ملک کے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھا دیا۔ انگریزوں نے یہ شوشہ چھیڑا کہ ٹھیک ہے، ہم ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی باغ ڈور ہم کس کے ہاتھ میں دے کر جائیں، ہندوؤں کے ہاتھ میں دے کر جائیں یا مسلمانوں کے ہاتھ میں دے کر جائیں۔ یہ شیرہ لگا دیا، جیسے شیطان شیرہ لگاتا ہے اور جھگڑے کرواتا ہے، یہی شیرہ انگریزوں نے لگا دیا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس ملک کی باغ ڈور ہم ہندوؤں کے ہاتھ میں دے کر جائیں یا مسلمانوں کے ہاتھ میں دے کر جائیں۔ جمعیت علماء نے اس وقت کہا تھا، تم یہ ملک چھوڑ کر جاؤ، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ملک کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں رہے گی۔ ہم صدیوں سے ایک ساتھ یہاں رہتے آئے ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکال لیں گے کہ ہمیں یہ ملک کس طرح چلانا ہے۔ لیکن انگریزوں نے مسلمانوں میں سے بھی اور ہندوؤں میں سے بھی اپنے کارندے چنے، اپنے گرگے خریدے، اور دونوں طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ ملک کی تقسیم کا مطالبہ سب سے پہلے RSS کی طرف سے ہوا۔ RSS نہیں بلکہ وہ ایک بڑا لیڈر تھا
جو ہندو مہاسبھا کا لیڈر تھا، جس کے اشارے پر گاندھی جی کا قتل ہوا، اس کی طرف سے ملک کی تقسیم کا مسئلہ سب سے پہلے سامنے آیا۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ مسلمانوں کی طرف سے آئی اور اس نے بڑا جذباتی نعرہ دیا کہ ہم اس ملک میں اگر اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو چونکہ ان کی اکثریت ہے اور وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر ہمیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل نہیں کرنے دیں گے، ہمارے لیے رکاوٹ ڈالیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا ایک حصہ ہمیں ایسا دیا جائے جہاں ہم نظام شریعت کو نافذ کر سکیں اور اپنے مذہب پر مکمل طور سے عمل کر سکیں۔ مسلمان جذباتی قوم ہے، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر جو بھی قربانی اس سے مانگی جائے وہ قربانی دینے کے لیے تیار کھڑی رہتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ نعرہ دینے والا مخلص ہے یا اس کے پیچھے اس کے کچھ ناپاک عزائم ہیں اور منصوبے ہیں، وہ تو بس ایک خوش نما نعرہ اس کے سامنے آتا ہے اور اسی پر یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت نے مسلم لیگ کی حمایت کی۔ اس موقع پر بھی جمعیت علماء نے ملک کے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہمارے ان بزرگوں نے جنہوں نے ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، یاد رکھو اگر ملک تقسیم ہوا تو سب سے بڑا نقصان تمہیں پہنچے گا۔ ملک بٹے گا تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس کی طاقت 3 حصوں میں بٹ جائے گی، وہ بے وزن ہو جائے گا، اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، اس کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ اور اگر اسی ملک میں رہو گے اور ایک ساتھ رہو گے تو تمہارا ایک وزن ہوگا، تمہاری ایک طاقت ہوگی۔ یہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے ان بزرگوں کے ساتھ، ان اللہ والوں کے ساتھ ہمارے اپنوں نے کس طرح کا سلوک کیا اور کس طرح کا برتاؤ کیا، آج زبان پر وہ الفاظ لاتے ہوئے زبان کانپتی ہے جو ہمارے ان بزرگوں کی شان میں کہے گئے، اور جیسی جیسی گستاخیاں ان کے ساتھ کی گئیں، لیکن وہ ڈٹے رہے اور اس وقت کے تمام بڑے سیاسی لیڈروں سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر ملک آزاد ہوا اور فرض کرو تقسیم ہو گیا تو یہاں کا نظام حکومت کیا ہوگا؟ یہاں ہندو راشٹر بنے گا یا یہاں کا نظام حکومت جمہوری ہوگا؟ کیونکہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ انگریز چھوڑ کر چلا جائے گا تو یہاں ہم اقلیت میں ہیں اور ہمارے ہندو بھائی اکثریت میں ہیں، وہ ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی نہیں دیں گے۔ اس خدشے کے پیش نظر جمعیت علماء کے اکابر اس وقت کے تمام بڑے سیاسی لیڈروں سے اور پارٹیوں سے، اور اس وقت تو ایک ہی بڑی سیاسی پارٹی تھی کانگریس، اس سے یہ وعدہ لیتے چل رہے تھے کہ ملک جب آزاد ہوگا تو یہاں کا نظام جمہوری نظام ہوگا جس میں ملک کے ہر شہری کو برابر کا حق حاصل ہوگا، مذہب کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہوگی، سب یکساں طور سے اس ملک کے شہری ہوں گے، سب کو برابر کا حق حاصل ہوگا۔ یہ وعدہ لیتے چل رہے تھے۔ بدقسمتی سے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، جمعیت علماء کے اکابر کی کوششیں ملک کی تقسیم کے سلسلے میں
کارگر نہ ہو سکی، ملک تقسیم ہو گیا اور انگریزوں کی سازش جو تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی تھا، جب ایک مرتبہ ملک مذہب کی بنیاد پر بٹ گیا اور مسلمانوں نے اپنے مذہب کی بنیاد پر ملک کا ایک حصہ مغرب میں لے لیا، ایک حصہ مشرق میں لے لیا، تو فطری طور سے ہندوؤں کے ذہن میں یہ سوال کھڑا ہوا کہ جب مسلمانوں نے اپنا حصہ اپنے مذہب کی بنیاد پر مغرب اور مشرق میں لے لیا تو اب یہ تو ہم ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں ہندو راشٹر قائم ہوگا۔ لیکن اس وقت کے جو بڑے سیاسی لیڈر تھے، جن کی نگاہ ملک کے حالات پر تھی، یہاں رہنے والے لوگوں پر تھی، وہ جانتے تھے کہ اس ملک کو اگر کسی ایک لڑی میں پرویا جا سکتا ہے اور متحد رکھا جا سکتا ہے تو یہاں جمہوریت کا نظام قائم کر کے ہی رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء کی اس مانگ کو انہوں نے پہلے بھی تسلیم کیا تھا اور ملک کی آزادی کے بعد بھی اس کو تسلیم کیا، اور یہاں کا جو آئین بنا، یہاں کا جو دستور بنا، اس دستور میں ملک میں رہنے والے ہر شہری کو برابر حق دیا گیا، مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر کوئی تفریق اور بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا۔ یہ جمعیت علماء کی کامیابی تھی، اور پھر اس طرح ہمارا ملک ایک جمہوریہ بنا اور یہاں کا دستور سیکولر دستور بنا، آئین سیکولر بنا، اور اس طرح سے ہمارا یہ ملک پوری دنیا میں سب سے بڑی جمہوریہ کے نام سے جانا گیا، اور آج بھی سب سے بڑی جمہوریہ کے نام سے ہمارا یہ ملک پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سیاسی لیڈر اس وقت جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور وہ سیاہ سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں، وہ ملک میں کچھ بھی کہیں، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو یہی دہائی دیتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور ہمارے ملک میں رہنے والے تمام شہریوں کو برابر کا حق حاصل ہے۔ اور اسی لیے جب سے ہمارے یہاں کا نظام جمہوری نظام بنا ہے، جس طرح ملک آزاد ہوا تھا 15 اگست کو، تو ہم یوم آزادی کا جشن مناتے ہیں، اور 26 جنوری کو وہ دستور اور وہ آئین جو جمہوریت کی بنیاد پر وضع کیا گیا تھا وہ نافذ ہوا، تو ہم یوم جمہوریہ کے نام سے یہ جشن مناتے آئے ہیں۔ حالانکہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب چاہے یوم آزادی کا جشن ہو یا یوم جمہوریہ کا جشن ہو، یہ ایک رسم بن کر کے رہ گئے ہیں، کیونکہ ہماری موجودہ نسل، خاص طور سے ہم مسلمان اور ہمارے بچے اور ہماری نسلوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں کی قربانیاں کیا ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کو ایک جمہوری ملک بنانے کے لیے جمعیت علماء کی کوششیں کیا ہیں اور اس کی محنتیں کیا ہیں۔ بس ایک رسم چل نکلی ہے، جب 15 اگست کی تاریخ آئے تو جھنڈا لہرا دیا جائے، کچھ گیت گا لیے جائیں، کچھ ترانے پڑھ لیے جائیں، 2-1 تقریریں کر لی جائیں، اور اب تو ہمارے اسکولوں میں یہ حال ہو گیا ہے کہ مجاہدین آزادی کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو گاندھی جی سے شروع کیا جاتا ہے، مولانا آزاد پر ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی صرف ایک نام لیا جاتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ یہ ہمارے اپنے اسکولوں کا حال ہے۔ اردو میڈیم اسکولوں کے پروگرام میں آپ شرکت کیجئے، میں دوسری جگہوں سے
کے بارے میں نہیں کہتا، میں خود اپنے سراج العلوم کے بارے میں یہ شکایت کرتا ہوں، اپنے آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ یہاں جو تقریریں ہوتی ہیں وہ بھی گاندھی جی سے شروع ہوتی ہیں اور مولانا آزاد کے اوپر لا کر ختم کر دی جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ ہمارے علماء نے اور ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، اور جمہوریت کا یہ نظام جو یہاں نافذ ہوا ہے اس کے لیے جمعیت علماء کی قربانیاں کیا ہیں۔ میرے دوستو، وقت اپنے رخ بدل رہا ہے اور کافی حد تک مطلع ابر آلود ہو چکا ہے، گرد آلود ہو چکا ہے، چوطرفہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت کو پس پشت ڈال کر جن لوگوں کے کبھی ناپاک عزائم تھے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی، اس سمت کوششیں ہو رہی ہیں۔ آئے دن وہ تماشے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ باخبر لوگ ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، آپ جانتے بوجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اس لیے اب اس جمہوریت کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی جا رہی۔ اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں کہ جمہوریت کیا ہے اور اس جمہوریت کی وجہ سے ہمیں اس ملک میں کیا کیا حاصل ہے۔ جس دن جمہوریت نہیں رہے گی اس وقت ہم سے کیا کیا چھن جائے گا۔ آپ یاد رکھیں، یہ جمہوریت ہے جس کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ جن ملکوں میں جمہوریت نہیں ہے وہاں اس طرح سے کوئی آدمی اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ عرب ممالک ہیں، یہاں جا کے دیکھیے ممبر پر بیٹھ کر کوئی جمعہ کے دن جو خطبہ دیتا ہے امام، وہ لکھا ہوا ملتا ہے، اس میں ایک لفظ بھی اگر اس نے بڑھا دیا تو گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے۔ آپ اپنی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو میں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں یہ جمہوریت کی دین ہے۔ یہ جو مدرسے ہم چلا رہے ہیں یہ جمہوریت کی دین ہے۔ مختلف تنظیمیں قائم کر کے ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں، ہماری چلت پھرت ہو رہی ہے، یہ جمہوریت ہے، اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ جس دن اس ملک سے جمہوری نظام ختم کر دیا جائے گا ساری پابندیاں آ جائیں گی اور اس کا پورا پورا خطرہ ہے کہ ووٹ کا حق بھی چھین لیا جائے۔ 2014 میں جب جمعیت علماء نے آزاد میدان میں ایک بڑا اجلاس کیا تھا تحفظ جمہوریت کے عنوان سے، تو ہمارے اوپر چوطرفہ تنقیدیں ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا جنہیں تحفظ اسلام کرنا تھا وہ تحفظ جمہوریت کے لیے نکلے ہیں۔ لیکن 2014 کے بعد جب اقتدار دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں گیا اور حالات نے کروٹ لی اور ماحول بدلنا شروع ہوا تو ہر شخص کی زبان پر یہی آ گیا کہ اب جمہوریت خطرے میں ہے، اب اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے اور محنت ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، بہت دن ہو گئے یہاں بھیونڈی میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کوئی بڑا اجلاس نہیں ہو سکا۔ وہاں اسٹیڈیم میں ہوا تھا، حضرت صدر محترم جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد سے کوئی بڑا اجلاس نہیں ہو سکا۔ اس میں لاک ڈاؤن کے بھی کچھ سال نکل گئے اور کچھ ہم لوگوں کی طرف سے سستی ہوئی اور غفلت ہوئی۔ اب یہ موقع پھر آیا ہے۔ حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم العالیہ بمبئی تشریف لائے تھے۔ ہمارے کچھ دوستوں سے مشورہ ہوا کہ حضرت سے درخواست کی جائے کہ 26 جنوری میں آپ بھیونڈی تشریف لائیں، ہم یوم جمہوریہ کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد کرنا چاہتے ہیں۔
پہلے تو انہوں نے آگے پیچھے کی تاریخوں کی بات کی، لیکن پھر ہمارے بعض دوستوں نے ان سے درخواست کی کہ نہیں، وہ جمعہ کا دن ہوگا اور بھیونڈی میں جمعہ کے دن پروگرام زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اس لیے آپ اسی دن تشریف لائیں۔ تو انشاءاللہ وہ وہاں دہرادون سے وہ جمعہ کی نماز کے بعد نکلیں گے، بمبئی آئیں گے، پھر انشاءاللہ شام کا پروگرام یہاں ہوگا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہم اور آپ یہاں مشورے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ایک تو یہ آواز پورے شہر میں ہمارے ذریعے پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شریک ہوں، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ انتظامات کا ہے۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔